المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرحمهم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری ورواہ مسلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء ورواہ ترمذی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لي ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام ناظرین کرام سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کا یہ مبارک پر انوار پورام انوار الحدیث کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، بطور استشہاد کے قرآن کریم فرقان حمید کو بھی ذکر کرتے ہیں. مسلمانوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عبادات کا حکم فرمایا، ہمیں معاملات کا بھی حکم فرمایا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اور خاص طور پر جہاں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حقوق اللہ کو ادا کریں، جو کہ خاص حقوق ہیں ہم پر، اس کی جو عبادات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، وہیں پر بندوں کی بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کہ جس طرح آپ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں. اور اس میں سب سے بنیادی چیز مسلمانوں یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک شفقت و مودت و محبت کا مادہ موجود ہو. انسان اللہ کی مخلوق کو کمتر نہ سمجھے، اس کی توہین نہ کرے، اس کے ساتھ بے رحمی سے سلوک نہ کرے، بلکہ ہمیشہ جب بھی موقع ملے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرو. فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، وہ مالک و مولا تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم کریں گے اور تم پر شفقت و محبت کا معاملہ فرمائیں گے. کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو صدقے کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو صدقہ بھی ایک طرح سے انسان کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ایک طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کسی راستے میں جا رہے ہو، کوئی اذیت دینے والی چیز ہے، اس کو بھی ہٹا دو. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کے مخلوق کے لیے. فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بہترین ہیں. مسلمانوں، ہم سب اپنے لیے تو ہم سب اچھے ہیں، اچھے سے اچھا سوچتے ہیں، اچھے سے اچھی ہماری پلاننگ ہوتی ہے، اچھے سے اچھا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب صبح کریں، دن کا آغاز کریں، تو کوئی ہمیں ایسا بندہ نہ ملے کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے، ہمارے ساتھ چیٹنگ کرے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہمارے ساتھ ظلم کرے. یقیناً یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدایا کسی ظالم سے اور کسی شریر سے ہمارا منہ نہ لگانا، کسی ایسے آدمی سے ہمارا معاملہ نہ کرنا کہ جو دھوکہ دینے والا ہو. لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے مسلمانوں کہ ہم خود کیا کسی کو نعوذ باللہ من ذالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہیں ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے، ہمارے عمل سے، ہماری سوچ اور فکر سے کہیں شر تو نہیں نکل رہا اور کہیں لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد کے باب کے اندر یہ بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع معنی پیغام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے؟ فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو.
ہم اپنے لیے اچھے سے اچھا پسند کرتے ہیں. اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم بازار سے جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرے, کوئی ہمارے ساتھ شر نہ کرے, کوئی ہمارے ساتھ فتنہ نہ کرے, کوئی ہم سے نفرت نہ کرے, کوئی ہماری کسی بھی چیز کا عیب نہ نکالے. تو ہمیں بھی یہی بن کے چلنا چاہیے معاشرے کے اندر کہ کسی مسلمان کو ہم اذیت نہ پہنچائیں, کسی مسلمان نہ پہنچائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, رواہ البخاری والمسلم. اور دوسری کلمات لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جن جن خصوصیات کو, جن جن چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں, اور جن چیزوں کے لیے ہم اپنے لیے باعث شر سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم و اظلم, اے خدایا میں بھی کسی پر ظلم نہ کروں اور مجھ پر بھی ظلم نہ کیا جائے, نہ تو میں خود ظالم بنوں اور نہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور نہ میرے ساتھ کوئی ظلم کرے. ابھی پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صفاک مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, شقی القلب لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے اچھا بندہ وہ ہے, فرمایا کہ جس کا دل بڑا نرم اور جس کے دل کے اندر بڑی رحمت پائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحمہم اللہ من لا یرحم الناس, فرمایا اللہ اس بندے پر رحم نہیں فرماتا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحمت اور شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں فرماتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں, ہمارے خاندان پر, ہمارے گھر پر برسیں, تو فرمایا کہ ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ نے لوگوں کو مال بھی دیا ہوتا ہے, منصب بھی دیا ہوتا ہے, قوت بھی عطا کی ہوتی ہے, طاقت بھی دی ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے مال زیادہ ملتا ہے, جیسے جیسے منصب زیادہ ملتا ہے, جیسے جیسے انسان کی سیٹ اور انسان کا بظاہر رتبہ بڑھتا جاتا ہے, انسان اللہ کی مخلوق کو نعوذ باللہ ایک چرندوں اور پرندوں کے اندر اور چنٹیوں کے اندر شمار کرنا شروع کر دیتا ہے. پر بھائی یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ نے تجھے ذی مال بنایا, ذی منصب بنایا, ذی عزت بنایا. خدا نے جن کو مال دیا ہے, مقام دیا ہے, منصب دیا ہے, وہ بھی امتحان میں ہے, اور جن کو نہیں دیا ہے وہ بھی امتحان میں. جن کو ملا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان سے امتحان لے رہا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان مناصب اور ان نعمتوں کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہو. کئی لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو ساتھ رحم دلی بھی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی عطا فرمایا, مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ بھی عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی. مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے اور امام ترمذی نے بھی اسے نقل فرمایا کہ جس کے دل سے رحمت کو کھینچ لیا جاتا ہے وہ شقی القلب ہو جاتا ہے. اور شقی القلب وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی کوئی محبت و رحمت کا مادہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں, فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحمت کرو, اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو. وہ مخلوق ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں, وہ مخلوق ہمارے والدین بھی, ہمارے پڑوسی بھی, ہر اعتبار سے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے. بلکہ صوفیاء کرام کا تو یہ مسلک ہے کہ الخلق عیال اللہ, یہ ساری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ سارا اللہ کا عیال اور کنبہ ہے. کوئی انسان کوشش کرے کہ سب کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے, اچھے اخلاق کرے, اچھا معاملہ کرے اور شفقت و رحمت کا معاملہ کرے. اور یہی تعلیم مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمائی, اور انہی تعلیمات کو اور انہی اسلوب کو لے کر صوفیاء کرام اسلام کے پرچم کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے, بر صغیر کے اندر لے کر آئے. جہاں بر صغیر کے اندر لوگ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کو جگہ نہیں دے رہے, لیکن قربان جاؤں میں خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ, حضور داتا علی حجویری, عبداللہ شاہ غازی, عبداللطیف بٹائی, ان بزرگان دین نے انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا اور اللہ کی مخلوق
محبت کی اللہ کی مخلوق سے، اس شفقت و محبت کا یہ معاملہ ہوا کہ آج دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کی مخلوق انہیں فراموش نہیں کر پائی۔ تو انسان ہر اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، بلکہ کہیں راستے میں جا رہے ہوتے، بچے اگر کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اتنا بڑا مقام، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، جن کے ذکر کو بلند کیا، جن کے مقامات کو بلند کیا، لیکن ان کی عاجزی، ان کی ساری پر اور مخلوق خدا، اور یہاں تک کہ بچوں پر شفقت کا یہ معاملہ ہے۔ فرمایا کسی جگہ سے جا رہے، سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغلمان فسلم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو حضور نے آگے بڑھ کر ان بچوں کو سلام کیا، انتظار نہیں کیا کہ یہ بچے، ہونا یہی چاہیے کہ بچے آ کر سلام کرتے، لیکن قربان جائیں ان کی تربیت پر۔ فرمایا بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ نے ان کو سراپائے لین اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی شفقتیں دیکھیں کہ بچوں پر بھی پیار کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پر شفقت و محبت کا معاملہ فرما رہے۔ حضرات گرامی، اسی موضوع پر گفتگو بھی کریں گے اور پوری دنیا سے آپ کی کالوں کو بھی وقفے کے بعد شامل کیا جائے گا۔ ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہوگا اور پوری آپ کی کالوں کو شامل کیا جائے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ عشق نبی میرے دل میں سما جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے، ہر کمزور پر، یتیم پر، مسکین پر، خواتین پر، بچیوں پر، بلکہ معاشرے کے اندر ہر وہ طبقہ جس کو معاشرے نے دھتکار دیا، جو ضعیف اور کمزور لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اٹھایا، ان کو کھڑا کیا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا اور شفقتوں اور محبتیں معاشرے کے اندر تقسیم فرمائی۔ وہ عرب کا جاہل معاشرہ کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت و رحمت پر قربان جائیں کہ مخلوق خدا پر کتنا پیار تھا آپ کا کہ آپ نے ان بچیوں کو عزتیں عطا فرمائی، بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استقبالاً کھڑے ہو جاتے، مرحبا بابنتی فاطمۃ بدعۃ منی کہہ کر حضور ان کا استقبال کرتے اور ان سے محبت کا معاملہ فرماتے۔ خواتین کو عزت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جیرانہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے، اچانک ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم حیران ہوئے کہ امام الانبیاء کسی خاتون کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا وہ تشریف لائیں قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا مبارک، اپنی چادر مبارک اتاری اور ان کے لیے بچھا دی اور ان کو چادر پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھایا۔ جب چلے گئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی؟ فرمایا یہ میری رضائی والدہ تھی کہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ تو خواتین کو، ماؤں کو عزت عطا فرمائیں، بیٹیوں کو عزت عطا فرمائیں، بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام عطا فرمایا۔ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروین بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے سوال کرنا تھا کہ جو ڈائی کلر لگاتے ہیں وہ جائز ہے؟ بلیک والا؟ براؤن یا بلیک؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں جی، میرا یہی سوال ہے۔ بہت شکریہ۔ ہیلو جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک اعرابی اور ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں اور گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے اتقبلون الصبیان فما نقبلهم، آپ بچوں کی تقبیل فرما رہے، بوسہ لے رہے، پیار کر رہے ہیں، اتنی شفقتیں فرما رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی گود میں بٹھانا گوارا نہیں، کہ ایک مزاج ہوتا ہے نا
سرداری نظام ہوتا ہے کہ نظام کے بچوں کو بچیوں کو گود میں بٹھانا پیار کرنا اس کو اپنی شان اور اپنی عزت کے لائق نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اتقبلون الصبیان، یہ بخاری کی کلمات میں پڑھ رہا ہوں، فما نقبلہم، ہم تو بچوں پر کبھی شفقت اور رحمت کا معاملہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او املکو ان نزع اللہ من قلبک الرحمتی، فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب خدا نے تمہارے دل سے شفقت و محبت کو نکال دیا ہے، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا، بچیوں سے پیار نہیں کرتا، یتیموں سے، مسکینوں سے اور معاشرے کے ان طبقوں سے جو پسے ہوئے ہیں، جو مسکین اور ضعیف لوگ ہیں، فرمایا ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل سے شفقت و محبت ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں، لیکن اصل مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے سوچتا ہے. اگر کسی کی حاجت کو دیکھتا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھتا ہے، کسی کی پریشانی کو دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو، اس پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے. دیکھیں مسائل تو سب کے حل نہیں کر سکتا انسان، لیکن انسان کی کوشش ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سعی منی و اتمام من اللہ، میرا کام تو ہوتا ہے سعی اور کوشش کرنا اور اس کو اتمام دینا، اس کو کامیابی عطا فرمانا. ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن انسان کی ایک سعی اور کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سعی پر بھی اجر دیتا ہے. انسان کی جو اچھی کوشش ہوتی ہے، نیک نیتی ہوتی ہے اور اس کا خلوص ہوتا ہے، وہ کر سکے نہ کر سکے، نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. کہ کبھی کبھی عمل نہ پہنچ سکے لیکن فرمایا کہ سچی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو کسی مسلمان کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے نا، فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو، مسلمانوں پر شفقتیں کرو، سب لوگوں سے پیار اور محبت کا معاملہ کرو. فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اگلے کیا کلمات ہیں وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن ایک کالر ہیں پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو. جی آواز تھوڑی آہستہ آ رہی ہے آپ کی، تھوڑی سی. ہیلو السلام علیکم جی. صاحب تھوڑا لاؤڈلی بولیں گے، تھوڑا آواز سے بولیں گے. ہاں جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر خالد بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی کیا پوچھیں گے خالد صاحب؟ ہاں جی سر میرا ایک یہ سوال تھا، دو سوال ہیں، میں بس تھوڑا سا آپ سے شارٹلی بتاتا ہوں. ایک تو سر جی پی فنڈ کے متعلق پوچھنا تھا کہ یہ جو سرکاری ملازمین اپنے پیسے یہ تھوڑے تھوڑے کٹواتے رہتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف ریٹائرمنٹ ان کو جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کچھ سود اور ان کے پروفٹ کی جی پی فنڈ ہو گیا ایک دوسرا. ہاں جی ایک یہ سوال تھا، اور دوسرا اسلامک بینکنگ کے متعلق پوچھنا تھا کہ ان میں کیا پیسے رکھوانا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے، مطلب جو پروفٹ کے ٹھیک ہے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ایک تو انسان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، کوئی ریلیشن ہوتا ہے بلڈ کا، اور ایک فرمایا کہ تمام امت مسلمہ یہ سب کے سب بھائی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر کسی جگہ خاندان کے اندر کوئی نفرتیں پیدا ہو جائیں، کوئی دوریاں پیدا ہو جائیں، کوئی عداوتیں اور کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں تو کوشش کرو کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مسلمانوں کو ملانے کی کوشش کرو، معاشرے میں سے ان نفرتوں کو، ان قدورتوں کو، ان عداوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ہمارے ہاں نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی دو بہنوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان اگر کوئی عداوتیں پیدا ہو جائیں، کسی اور کو پتہ چل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور چار لگا کر ان کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کوشش کریں اور ان کو اچھے کلمات کہیں کہ نہیں میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، میری بہن وہ تو آپ کے بارے میں اچھا جانتی ہیں، اچھا کہتی ہیں. کوئی کبھی کسی کو نعوذ باللہ من ذالک پیٹھ پیچھے کسی کی اچھائی کرتے ہوئے، ہاں منہ کے اوپر تو رات دن لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ زیور دیا جاتا ہے سسرال والے جو دیتے ہیں
جی جی تو اگر وہ واپس لے لیتے ہیں سسرال والے تو وہ مطلب، اور پھر لڑکی اگر دوبارہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ مجھے چاہیے تو وہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مطلب لڑکی کا حق ختم ہو جاتا ہے کہ اس زیور پہ اگر سسرال والے واپس لے لیں تو؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی ہسبینڈ یہ بولیں کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور احسان جتا کے، تو یہ چیز جو ہے وہ شوہر صحیح کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے پتہ کرنا تھا. ٹھیک ہے میری بہن، میں انشاءاللہ تعالی دونوں پہلے اس کے عرض کروں گا. باقی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی ان دوریوں کو، ان نفرتوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر یہ پلتے 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 اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اتنا گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے شکوے اور شکایت دور نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں پلتے پلتے جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور دوریاں ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، راہیں الگ ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راہوں کے جدا ہونے سے پہلے اور ان نفرتوں کو دل میں ناسور بنانے سے پہلے ختم کر دیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل کے اندر سے ختم کر دیں. یہاں پر صرف میں ایک بہن سے جوابات تو میں بعد میں دوں گا، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ شوہر اگر یہ کہتے ہیں کہ میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار عالم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے. نان و نفقہ تو شریعت اسلام نے رب تبارک و تعالی نے ان پر واجب و ضروری کیا ہے. ان کو یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے اور ان کو یہ کلمات نہیں کہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بہن کے دل کے اندر ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا کہ اس کے پس منظر کے اندر وہ کیوں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. یہ تو آپ نے بات سنائی ہے، یہ تو آپ نے بات کہی ہے، لیکن جانبین سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایسا ماحول بنتا ہے. آپ نے مجھے بات کہی، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے. نان و نفقہ تو شریعت اسلام نے مرد کے لیے جو اعزاز ہے اس کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ سب سے بلندی یہی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا کہ نان و نفقہ کا اور ذمہ دار ان کو بنایا ہے، نگہبان ان کو بنایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے. تو یہ کسی اعتبار سے احسان نہیں جتلانا چاہیے. لیکن میری بہن میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہ بنے، ان کو یہ کلمات کہنے پڑے، آپ کا بھی دل دکھے. پیار محبت کے ساتھ جب گھروں کے اندر رہیں گے تو زندگیاں بیت جاتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اور خدا نہ خواستہ یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر معاملات بگڑتے تو چند دنوں کے اندر انسان کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور وہ گھر جو سکون اور محبت کا گہوارہ ہونا چاہیے، وہ گھر پھر عداوتوں کا اور نفرتوں کا مرکز بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، وہ جو قرآن نے کہا کہ المسلمون انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ آپس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان عداوتوں کو، نفرت تو یہی چاہتا ہے. ذرا سی میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے تو شیطان ان کے درمیان عداوتیں پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے. ان کے دلوں کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر کے گھروں کو توڑنا چاہتا ہے، اس کا کام توڑنا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو جوڑنے کا ترکیب بتائی اور اسلوب بتایا اور طریقہ بتایا. ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ٹی وی پروگرام اس وقت آن ایئر دیکھ رہی ہوں. مجھے صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں لاہور سے بول رہی ہوں، رخسانہ ساجد. میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور مجھے ان کے احصال ثواب کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہوتا ہے اولاد کی طرف سے، اس کے بارے میں پتہ کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتی ہیں دین کے لیے اور یہ شوق ہے آپ کا، دین کے ساتھ محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے سوچو کہ اگر مسلمان کی کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو، اس حاجت کو تم پورا کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، چند قدم بھی چل لیتا ہے، کسی کے ساتھ تھوڑی سی کوشش بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں نا کہ میرا بڑا نصیب دار ہوں اور میں بڑا شارپ مائنڈ ہوں، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، اس لیے میں دنیا کے اندر آگے بڑھ گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، بڑے شارپ مائنڈ، بڑے ایجوکیٹر لوگ، بڑے قسم کے پڑھے لکھے لوگ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یہ انسان کبھی کبھی دعائیں لیتا ہے. ایجوکیشن بھی ضروری ہے، ٹیلنٹ بھی ضروری ہے، انسان کی ساری چیزیں زندگی کے اندر ضروری ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کی مدد کرتا رہے، کسی کی ہیلپ کرتا رہے، کسی کی پریشانی دور کرتا رہے، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی بھی کئی حاجتیں ہوتی ہیں، کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں زندگی کی راہوں پر، کاروبار حیات کے اندر کہیں جگہوں پر پھنس جاتا ہے۔ فرمایا جو مخلوق خدا سے پیار کرے گا نا، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ علام الغیوب، اس دنیا بنانے والا اور یہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میری مخلوق سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ فرمایا وہ تم بندوں کی حاجتوں کو پورا کرو، وہ رب تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ یہ بھی اسی باب کے اندر ایک فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اسلوب پر اور طریقے پر اور حضور علیہ السلام کی نہج پر نہیں ہے، حضور کی سنت پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پر، من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت و تعظیم نہیں کرتا۔ تو رحم و شفقت بھی ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، اور تعظیم و توقیر بھی، استاد کی بھی تعظیم کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، قرآن کی تعظیم کرو، کعبۃ اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کے گھر کی تعظیم کرو، اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر جو شاعر اللہ ہیں، وہ چیزیں جن کی نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا ان جگہوں کی بھی تعظیم کرو، فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کی بھی تعظیم کرو، اور امام الانبیاء کی تعظیم کو اپنے من میں سجا لو، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کام۔ تو فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر، لم یعقر، وقر یوقر، توقیر، توقیر کرنا، تعظیم کرنا۔ فرمایا کہ توقیر تعظیم نہیں کرتا، تعظیم جس کے یہاں نہیں ہے، رحم و محبت کا مادہ جن کے یہاں نہیں ہے، فرمایا کہ وہ کامیابی، کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے بار بار ایک حوالہ دینا پڑتا ہے، اور وہ حوالہ پھر صوفیاء کرام کا آتا ہے کہ تعظیم کے اعتبار سے دیکھیں یا پھر رحم کے اعتبار سے دیکھیں، ان کی ذات آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے عطا کردہ اس اسلوب کے مطابق ملے گی، تبھی اللہ نے ان کو اتنی کامیابی عطا فرمائی اور دین اسلام کو اتنا پھیلانے کے اندر کردار ادا کیا۔ تو فرمایا کہ مخلوق خدا پر رحم کرو، اگر کسی کی حاجت کو تم پورا کر سکتے ہو، اگر کوئی سائل آتا ہے تمہارے پاس، اذا اتاہ السائل او صاحب الحاجت اشفا، فرمایا کہ اس کی سفارش کرو، اس کے ساتھ چل سکتے ہو تو اس کے ساتھ چل کر اس کا معاملہ کرو۔ فلتوجر یقد اللہ علی لسان ما شاء اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ فرمایا یہ دنیا کی تکلیف کیا ہے، یہ دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے رنج و غم کیا ہے، میدان معاشر کی تکلیف اور رنج و غم۔ فرمایا یہاں کسی کی کربت کو، پریشانی کو، دکھ کو، رنج کو، الم کو دور کر دو گے نا، خدا تعالیٰ قیامت کی کربات کو تم سے دور کر دے گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ یہاں دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کرو، پھر میدان معاشر میں جب پریشان حال ہوں گے لوگ اور پریشانی کے عالم میں نفسا نفسی میں پھر رہے ہوں گے، فرمایا وہاں رب تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اس کا بدل تمہیں وہاں ملے گا۔ یہاں تو یہ دنیا بیت جائے گی، فرمایا وہاں کے وعدے پر تم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم اور فضل فرما دے گا۔ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا وہ کامل مومن کسی صورت میں ہو سکتا نہیں۔ تو مسلمانوں یہی کوشش کریں کہ حتی المقدور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اس باب کے اندر جتنی بھی گفتگو کی جائے کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہوتا ہے،
فرمایا کہ اپنی اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، والدین کا بھی حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑا حکم فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم نے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اس باب میں کہوں گا کہ ہم سب رات دن یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا نیا گھر لینے لگتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں خدایا کو اچھا پڑوسی دے دینا، اچھا پڑوس مل جائے، کہیں برا پڑوس نہ مل جائے۔ لیکن ہم کتنے اچھے پڑوسی ہیں، ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے پڑوسی بن کے دکھائیں۔ اگر ہم اچھے پڑوسی بنیں گے تو خدا ہم پر کرم کر دے گا، خدا ہمیں بھی اچھا پڑوس عطا فرما دے گا۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا پڑوس جو ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی پریشانی ہو جائے، غم ہو جائے، دکھ ہو جائے، عزیز و اقارب نہیں پہنچ سکتے، لیکن پڑوس جس کے ساتھ دیوار ملی ہوتی ہے وہ انسان کی سب سے پہلے مدد کو آتا ہے۔ تو یقیناً اچھا پڑوس اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اچھا پڑوس بھی عطا فرمائے، لیکن ہمیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اچھے پڑوسی بنیں۔ اس باب کے اندر صرف ایک حدیث پاک سنا کر میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور یہ سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک خاتون آ گئی، جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھی، میرے پاس آ گئی، جاءتنی میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، کہتی ہیں کہ فلم تجد عندی، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، غیر تمرۃ واحد، سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھا، وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دیا۔ لیکن قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے سخاوت پر، ایک ہی کھجور تھا، فرمایا وہ بھی دے دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، کن کے گھر میں تھی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ گھر میں کوئی آ جائے تو اسے خالی، فرمایا وہ کھجور ہی میں نے اس کو دے دیا۔ فرمایا فَآتَيْتُهَا، میں نے دے دیا، اس نے کیا کیا؟ فَقَسَمَتْ بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اس نے اس کھجور کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا، اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، بھوکی رہ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ماں تھی وہ، اور بچیوں کی کیا محبت تھی اس کے دل کے اندر۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، کچھ نہیں کھایا۔ ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، اس نے یہ عمل کیا اور چلی گئی۔ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نے حضور علیہ السلام سے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، رواہ البخاری و رواہ مسلم، امام بخاری اور مسلم کے کریمات میں نے پڑھے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ جو میں بھائی سے بھی یہ کہوں گا کہ احسان نہ جتلاؤ اپنے بچوں کو کھلا کر پلا کر، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے صدقے میں ہمیں برکتیں اور رحمتیں، ہاں ان بچوں کو یہ احساس کرنا چاہیے، گھر والوں کو، کہ ہمارا والد کس طرح جد و جہد کر کے، محنت کر کے ہمارے لیے کما کر لاتا ہے، جب وہ گھر میں آئے تو ہم گھر میں سکون دیں، تعلیم کے اعتبار سے ہم کوشش کریں، لیکن اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، فرمایا یہی بچیوں کی محبت، یہ شفقت، یہ مودت، فرمایا اس کے لیے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان آڑ بن جاتی ہے۔ کن لہ سترا من النار، فرمایا یہ بچیاں آڑ بن جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق خدا کی محبت و شفقت ہمارے قلوب کے اندر راسخ فرمائے۔ ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے، خالد صاحب نے پہلے پوچھا ہے کہ یہ جی پی فنڈ جو سرکاری ملازمین کا جمع ہوتا ہے، دیکھیے جی، ایک تو ہے کہ ان کی تنخواہوں سے جو پیسہ کٹتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، آخر کے اندر ان کو جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت وہ سارے کے سارا ان کو دے دیا جاتا ہے، تو وہ ان کا اپنا تنخواہوں سے کٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے، وہ ان کو سالم کا سالم پیسہ دے دیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا بہن نے فرمایا لاہور سے، فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بالوں کو ڈائی کرتا ہے، کلر لگاتا ہے براؤن یا بلیک، تو اس صورت کے اندر ممانت ہے۔ دیکھیں اصل تو ہے کہ صحابہ کرام نے جیسے مہندی استعمال فرمائی، لیکن ڈائی اور کلر کے حوالے سے بھی علماء نے فرمایا کہ لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک کی ممانت ہے کہ بلیک کلر نہیں لگا سکتے، براؤن لگا سکتے ہیں، آپ براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے بلیک کو کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، لیکن اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف یہی ہے کہ براؤن لگا لیں، آپ بلیک نہ لگائیں۔ ہماری بہن نے پوچھا ہے، شوہر کے حوالے سے جنہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی کے وقت جو عورت کو سسرال والوں کی طرف سے زیور دیا جاتا ہے، بعد میں وہ لے لیتے ہیں، تو کیا یہ ان کا لے لینا جائز ہے؟ پھر اگر بیوی مانگتی ہے
تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. مختلف علاقوں کا اور مختلف لوگوں کا مختلف عرف ہوتا ہے. بعض علاقوں کے اندر ایسا عرف ہوتا ہے کہ وہ زیور بیوی کی ملک ہوتا ہے. تو جن علاقوں کے اندر یہ عرف ہے کہ وہ زیور سسرال والے جو دیتے ہیں وہ ہبہ کر دیتے ہیں، مالک بنا دیتے ہیں، تو پھر تو ان کو لینے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر جہاں پر یہ عرف ہوتا ہے کہ ملک تو سسرال والوں کی ہوتی ہے، صرف عاریتن استعمال کے لیے ان کو دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بہرحال چونکہ ملک نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن اکثر علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت کی ملک ہوتی ہے اور عورت کو زیور دے دیا جاتا ہے. ہماری بہن رخسانہ نے لاہور سے پوچھا کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن جن بہنوں کے اور جن جن بھائیوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے وہ انہیں یاد کرتی ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہیں. بچیاں تو بچیاں ہوتی ہیں، بہنیں کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں بھولتی ہیں. اس دنیا کی بھیڑ کے اندر بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے والدین کو انسان نہیں بھولتا ہے. سامنے جب ہوتے ہیں، جب ان کے پاس تھے، جب ان کا گھر تھا، ان کی چیزیں تھیں اور وراثت کی تقسیم تھی، تب تو ہر ایک یاد رکھتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج تو کچھ بھی نہیں رہا، تو آج وہ منو مٹی تلے جا کر سو گئے ہیں. آج ان کے لیے ایصال کرنا اور آج ان کو یاد رکھنا میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. تو ہماری بہن کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے اور یہ لگن ہے کہ وہ کیا ایسا ایصال ثواب کریں جس کی وجہ سے والدین کو قبر کے اندر راحت پہنچتی رہے. دیکھیے میری بہن، ایک تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں خود بیان فرمائی. فرمایا جانے والا جب قبر میں چلا جاتا ہے، منو مٹی تلے اس کی روح کا اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، اگر جانے والا مرنے سے پہلے کو صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، کوئی علم کی خدمت کر کے چلا گیا، تو اسے قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تیسرا فرمایا کہ جانے والا اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر گیا ہے وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اچھی اولاد چھوڑ کر گیا. دیکھیں نا، یہ ہماری بہن فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ میں کیا ان کے لیے ایصال کروں. ان کے دل میں ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے، ایک محبت ہے والدین کے لیے. کئی بچے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمایا. امریکا کے سفر میں مجھے ایک دوست نے بتایا، میں نام ذکر نہیں کر سکتا ہوں، شہر کا ذکر نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف مسلمانوں کو ایک ہمت اور جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو کسی کو پیسے دیے کہ ہم تو بہت بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے والد اس ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو لے جائیں، غسل وغیرہ کرائیں اور ان کی تدفین کرا دیں. وی آر ویری بیزی، ہم بہت مصروف ہیں اور ہمارے پاس بالکل. تو آج وہ والدین جو انسان کو بچپن سے پرورش دیتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آج دنیا کی مصروفیت اور بھیڑ کے اندر اپنے والد کو جنازہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، غسل دینے کا بھی وقت نہیں ہے. آج والد کی قبر پر ہاتھ اٹھانے کا اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنے کا وقت نہیں ہے. یقیناً یہ بڑی پریشان کن اور ہمارے معاشرے کی بڑی مایوس کن صورتحال ہے. تو میری بہن میں یہی کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، اب جو نیک ہے، آپ نماز پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی، کوئی بھی صدقہ کریں گی، وہ صدقہ ان کے لیے ایصال کرتی رہیں گی. میرا یہ ایمان ہے کہ خدا تبارک و تعالی ان کو قبر میں راحت عطا فرمائے گا، قبر میں چین عطا فرمائے گا. اور اولاد اللہ کے بارگاہ کے اندر جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے نا، التجا کرتی ہے، تو خدا تبارک و تعالی ان کے والدین پر رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام کریں، آپ ایصال ثواب دیکھیں، کوئی بھی نیک کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ صدقہ کریں، قرآن کی تلاوت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی چیز کریں، آپ ایصال کر دیں کہ خدایا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس کو میں اپنے والدین کے لیے، خوب بالخصوص اپنے والد کے لیے ایصال کرتی ہوں جن کا خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا، جن کی تڑپ اور محبت کے اندر آپ نے قول کی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ جو معاشرے کے اندر پریشان کن صورتحال ہے، اس کا میں صرف اتنا ذکر کر کے بات کو مکمل کروں گا کہ آج ہمارے پاس والدین کو ایصال کرنے کا وقت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کا وقت نہیں. جنازے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جنازہ والد کا سامنے رکھا ہے، وہ والدین جنہوں نے زندگی میں اتنی محنت کی، اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، باندھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا پڑھنا ہے. بوڑھے والد کا اور والدہ کا جنازہ پڑا ہے، اور ایک بظاہر پڑھا لکھا آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے اس مسکین کے جنازے پر کیا دعا کرنی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے.
لیکن مسلمانوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یقیناً اس کا بھی یہ جرم ہے، لیکن ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر کیا اپنے بچوں کو یہ سب کچھ پڑھا کر گئے؟ یقیناً آپ نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنسدان بنایا، بہت اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کو اور ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے، وہ اسلام کا پرچم بلند و بالا کریں اور ہر جگہ اسلام کی نمائندگی کریں، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں ہمیں اپنے دین کی بنیاد کا اور دین کی اساس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم نماز جنازہ کا، وضو کا، غسل کا، پاکی کا، ناپاکی کا۔ تو میں یہی کہوں گا ان بہن سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدہ کی، آپ کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ شفقت و محبت کا مادہ پیدا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا، ان کے صدقے میں ان کی جو رحمت للعالمین ہی ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں رؤوف اور رحیم ہونے کے صدقے میں ہم سب پر بھی کرم اور فضل فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عشق